نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہوئے، جتنے دل صاف تھے اتنے داغدار ہوئے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر والوں کو ملتی ہے۔ وقت ایک ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے واپس نہیں آتا۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر، کسی کو اچھی سیرت دے کر۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، جب زندگی مجوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کھلانا چاہتے ہیں۔ یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے۔ لوگوں کی سازشوں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ صبر ٹوٹ جائے تو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں رہتی، آہ خود بخود نکل جاتی ہے۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک دوسروں کے معیار پر ہم پورا اترتے ہیں۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ تعالیٰ کسی کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دے گا۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھ لو۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہی ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں مگر حوصلے الگ الگ۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھے، کیونکہ توڑنے والوں کی ہونیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ امام حسن نے فرمایا، اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی۔ حضرت علی، کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا، عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ امام علی رضا نے فرمایا، جب بھی تم پر کوئی سخت مصیبت یا پریشانی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، خوشا بحال اس کے جو اپنے عیب ڈھونڈنے میں اتنا مشغول ہو، دوسروں کے عیب جوئی ہی نہ کرے۔ دنیا کا سب سے مہنگا پانی آنسو ہے، جس میں صرف 1% پانی اور 99% احساسات ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ انسان ستم رسیدہ کی فریاد رسی کرے اور رنج رسیدہ انسان کے غم کو دور کر دے۔ حضرت امام علی نے فرمایا، جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنے آرزو کو حاصل کرنے